برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا، یعنی شیطان اور کفر کرنے والے اس انسان کا اخروی انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کی عہد شکنی اور منافقین کے مکر و فریب کو بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جو انکار کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے اعمال کیے، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبہ کا معنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔
کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے اور اس سے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگاہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں بزرگان دین کے مراقبہ فکر آخرت سے متعلق 3 واقعات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور وہ کہہ رہے تھے عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پالی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ 3، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزہ و ترسا اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے، تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب تیری مصیبت جھیلنا آسان ہے۔ صد زاد راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔